بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنا نواں روزہ رکھیں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے اسلام کی اشاعت میں صحابہ کرام کے کردار کے حوالے سے۔ تو ناظرین محترم، گفتگو ہوگی صحابہ کرام کے افعال پر، صحابہ کرام کے طریقہ تبلیغ پر، صحابہ کرام کے انداز تبلیغ اسلام پر، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد رضا قادری صاحب، جب آپ امام و خطیب ہیں جامع مسجد نورانی کراچی کے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت، اسلام ارشاد میں صحابہ کرام کی کردار کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کی شان مختصر انداز میں بیان فرما دیں کہ صحابہ کرام کی کیا شان ہے۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، آمنوا کما آمن الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مصر میں کٹی، اعلیٰ حضرت جس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یاد رکھیے گا، جو بھی نبی یعنی جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اور رسول اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے اسلام کی اپنے اپنے دور میں مذہب دین کی جو ہے تبلیغ اور اشاعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں گزشتہ سب میرے آقا کے تشریف آوری سے پہلے، جتنے بھی انبیاء تھے، ان انبیاء کی جو امت تھی، اس امت میں سب سے جو بہترین گروہ ہوتا ہے وہ اس انبیاء کے صحابہ کا ہوتا ہے، صحیح، کہ جو صحبت اختیار کرتے ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ہر جو ہے معاملے کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہاں پر صحابی کی تعریف سماعت فرما لی جائے تاکہ جو اشکالات ہیں وہ واضح ہو جائیں، کہ صحابی کی تعریف اور علم عقائد یا علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیں، جیسے شرح عقائد ہے، المعتقد المنتقد ہے، شرح فقہ اکبر ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں، اس کے اندر صحابی کی تعریف یہ درج کی گئی کہ وہ مرد مومن یا وہ مرد مسلم، وہ شخص مسلم جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ صحیح۔ تو یہ صحبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا، ساتھ اٹھک بیٹھک اور جو ہے ساتھ نشست و برخاست۔ جی۔ تو صحبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا، بعض علماء نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کی ہو، جی، دیکھا ہو۔ تو اب اس صورت میں جو ہے ایک خرابی اس تعریف میں یہ بھی لازم آتی ہے کہ جو صحابہ جو نابینا تھے تو انہوں نے تو سرکار کو نہیں دیکھا، جی، تو کیا وہ صحابی کی تعریف سے یعنی صحابیت کے وصف سے خارج ہو جائیں گے؟ اس لیے بہتر تعریف یہ ہے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے۔ صحیح۔ تو اب صحبت کا لفظ یہ بہتر ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی اور صحبہ اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان، جس طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں صحابہ کرام کہ قرآن کے اول جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام کی ذات مقدسہ ہے، صحیح، کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہی قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کی کیفیت جو ہے اس کے معاملات سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے اپنے محبوب کے صحابہ اور جانثار صحابیوں کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ یہ کفار و مشرکین و منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آتے ہیں۔
یعنی کہ صحابہ کے ایمان کو دار و مدار قرار دیا گیا ہے دیگر لوگوں کے اسلام لانے کے لیے. ذرا غور کیجئے یہاں پر آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان. یہ آمن الناس کا جو لفظ ہے اس میں ناس سے مراد صحابہ کرام کی ذات مقدسہ ہے. تو اب اس صورت میں جو ہے یعنی جن کے ایمان کو مدار اور معیار کسوٹی میزان قرار دیا گیا ہو تو اس کا آپ ان نفوس قدسیہ کا آپ مرتبہ اور ان کا مقام آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علیشان جیسے بھی آپ نے چند کلمات پہلے یعنی چند لمحات پہلے سماعت فرمایا کہ آقا فرماتے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت کو پا جاؤ گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بھی صحابی کے دامن سے جو شخص وابستہ ہو جاتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ قرآن کی کئی آیات الحمد سے لے کر الناس تک جو ہے اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اور جو ہے آقا کے فرامین کی تو اتنی کثرت ہے اپنے صحابہ کرام کے متعلق کہ جیسے میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اگر میرا صحابی جو ہے ایک مشت ایک لپ جو ہے گندم خیرات کرے یا آدھا لپ گندم خیرات کرے اور اس کے مقابلے میں تم جو ہو احد کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تب بھی تمہارا یہ سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابری نہیں کر سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ذرا غور کیجئے یہ جو وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے سرکار کی ہر سفر ہے حضر ہے ہر امور میں سرکار کا ساتھ دیا ہے، تو یہ نفوس قدسیہ کے قرآن و حدیث میں جو ہے شان بیان کی گئی ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین محترم آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کی کتنی عظیم شان ہے. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کی اشاعت کے 3 طریقے عموماً معروف ہیں، تبلیغ، تصنیف اور تدریس. تو ان تینوں جہتوں میں ہم صحابہ کرام کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ اسلامی اشاعت کے جو 3 مراتب اور درجات بیان کیے جاتے ہیں، طرق اور اسلوب بیان کیے جاتے ہیں کہ نمبر 1 یہاں پر جو آپ نے بیان کیا تبلیغ. اور تبلیغ کی طرف خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کا حکم بھی اس مقام پر موجود ہے کہ تم پہنچا دو. اب یاد رکھیے گا یہ ان نفوس قدسیہ ہی کی تبلیغ کا جو ہے نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ سے اکتساب فیض کیا اور اکتساب فیض کرنے کے بعد پھر اس مقام کو عرب کی سرزمین کو مکے اور مدینے کی سرزمین کو چھوڑا اور انہوں نے جو ہے پھر ہجرت کر کے دیگر جو ہے بلاد اسلامیہ یا دیگر جو ہے مملکت کی طرف سرحدوں کو پار کر کے دیگر ریاستوں کی طرف گئے. آج اگر جو ہے اسلام پھلتا پھولتا آپ کو نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اس کی شمع جو ہے فرودہ ہے اور اس کی جو روشنی پھیلی ہے تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ہے تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیویوں کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا اور تبلیغ دین کے لیے وہ نکل پڑے. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ہے ایک کاوش اور ایک طریقہ کار اسلامی اشاعت کا جو آپ نے سماعت فرمایا کہ انہی کی صدقے آج جو ہے عرب سے اسلام نکل کر عجم کی طرف منتقل ہوا. دوسری چیز کہ جو دوسرا طریقہ بیان کیا گیا تصنیف، کہ تصنیف کے اندر بھی جیسے تفسیر ابن عباس مشہور ہے، صحیح نا، رئیس المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے تصنیف کی بات کی جائے تو احادیث کا ایک وافر ذخیرہ صحابہ کرام جو ہے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے اور اس کو لکھ بھی یہ کر لیا. جیسے عبداللہ ابن عمر بن عاص وہ سرکار کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کی کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، سرکار کبھی حالت جلال میں ہوتے ہیں کبھی حالت جمال میں ہوتے ہیں، تم ہر سرکار کے فرمان کو لکھ دیتے ہو. تو یہ چیز ان کے دل پر بہت زیادہ اس نے جو ہے اثر کیا، رنجیدہ ہو گئے. بارگاہ مصطفیٰ میں گئے سارے معاملات کو عرض کیا تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، میں جو کہوں اس کو لکھ لیا کرو کہ خدا کی قسم اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. جیسا قرآن نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے محبوب جو ہے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. تیسرا طریقہ جو بیان کیا گیا تدریس کا، تو تدریس کے طریقے آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کے تمام صحابہ جو مجتہد صحابہ تھے انہوں نے جو اپنے اپنے مکتب بنائے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر جو خلفاء اربعہ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے اپنے دور کے حساب سے جو ہے ایک مکتب بنائے ہوئے تھے اور ان سے
صحابہ کرام تابعین تابع تابعین اس کے بعد پھر وہ اکتساب فیض کرتے رہے، جس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو ایک دن درس دیا کرتے تھے، یہ ان کی تدریس کا طریقہ تھا۔ تو تینوں طریقوں سے تینوں جہتوں میں جو ہے صحابہ کرام نے اسلام کی اشاعت کے لیے کام کیا۔ ماشاءاللہ، حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام نے تبلیغ، تصنیف اور تدریس تینوں ہی شعبہ جات میں دین اسلام کی خدمت کی اور اسلام کی اشاعت میں اپنا حصہ ملایا، بلکہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ تو ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج کینیڈا کے مسلمان اپنا نواں روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ارشاد رضا قادری صاحب، صحابہ اکرام کی اسلام کی اشاعت میں صحابہ اکرام کے کردار کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ تو حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک طرف دین کی اشاعت ہے اور ایک طرف دین کی حفاظت ہے، تو ان دونوں امور میں صحابہ اکرام کے کردار کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت دین کے حوالے سے، یعنی کہ اس سے پہلے جو گزشتہ سوال تھا اس کے اندر جو ہے جس تبلیغ کی دین ہو یا اشاعت دین ہو، اس کے حوالے سے جو ہے نا کافی یعنی کہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ حفظ دین کی بات آئے اور حفظ شریعت کی بات آئے تو یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہ رضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب بھی دین کی بات آئی، دین کی حفاظت کی بات آئی، تو انہوں نے جو ہے سب کچھ کو بالائے طاق رکھ دیا اور دین کو انہوں نے مقدم کیا۔ اور آج ان نفوس قدسیہ کی ذکر خیر کو ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں تو یہ ان کی اس قربانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہی ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی، جس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے جو ہے اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو صحابہ کرام میں جو ہے سرکار کے نام پر جو ہے اپنے گردنوں کو کٹا دی، اور جب بھی جس بھی حالت میں جو ہے اسلام کی طرف بلایا گیا اور حفظ اسلام اور اعلاء کلمت الحق کے لیے صحابہ کرام کو دعوت دی گئی، جیسے غزوہ احد کی بات آتی ہے کہ غزوہ احد میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی وہ جو ہے یعنی کہ ابھی بھی ان کی شادی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے رات کو شب عروسی کے وقت ہی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی ندا کرتا ہے، اور پھر جو ہے ان پر چونکہ غسل فرض ہو چکا تھا، وہ اسی حالت میں ندا سنتے ہیں اور میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں، اور میدان احد میں پہنچنے کے بعد وہ پھر جام شہادت کو نوش کر دیتے ہیں۔ جب آقا نے پوچھا کہ آقا نے سوال کیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صحابہ کے فلاں صحابی حضرت حنظلہ کو ڈھونڈو، تو ان کو جو ہے کچھ لمحے کے لیے مفقود پایا گیا، نہ پایا گیا، نہ ملے۔ تو جب دیکھا کہ کچھ لمحوں کے بعد ان کو جب ڈھونڈا تلاش کیا گیا تو ان کا وجود اس حال میں پایا گیا کہ ان کے سر کے بالوں سے جو ہے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام نے کو بھیجا میرے آقا نے ان کی زوجہ کی طرف کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ جب یہ گھر سے نکلے تھے جہاد کے لیے تو ان پر غسل فرض ہو چکا تھا، اور چونکہ انہوں نے جو ہے تاخیر نہیں کی، جیسے ہی اعلاء کلمت الحق کی بات ہے، حفظ دین کی بات ہے، تو فوراً نکل پڑے، تو بلا تاخیر انہوں نے جو ہے قدم اٹھایا اور میدان جہاد میں پہنچے۔ تو یہ جو ہے اس کا پس منظر تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پر غسل فرض ہو گیا تھا، اور ان کو جو ہے پھر بعد شہادت فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول کہ جن کو جو ہے فرشتوں نے غسل دیا۔ اس کے علاوہ تاریخ بھری پڑی ہوئی جنگ موتا کے اندر بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جو ہے شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، تو کئی جلیل القدر صحابہ نے جو ہے اپنی ان جنگوں کے اندر جام شہادت کو انہوں نے نوش کیا۔ تو یہ حفظ دین ہی کا جو ہے حصہ ہے کہ آج اسلام کی شمع فروزہ ہیں، تو یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، ہم نے جانا کہ جس طرح سے صحابہ اکرام نے اشاعت دین میں حصہ لیا، اسی طرح سے صحابہ اکرام کا ایک عظیم کردار ہے دین کی حفاظت میں بھی۔ صحابہ اکرام نے دین کی حفاظت کے لیے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور جہاں تک ہو سکا دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ علامہ صاحب، اگر ایک لمحے کے لیے ہم صحابہ کرام کی قربانیوں سے قطع نظر کر لیں تو ہمیں دین اسلام کا وجود کس صورت میں دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، بالکل بہت ہی اچھا سوال کیا کہ یہ نفوس قدسیہ، ان نفوس قدسیہ کو جو ہے اگر نکال دیا جائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ انہی نفوس قدسیہ کے کندھوں پر قائم ہے،
اور یہ نفوس قدسیہ اگر اسلام کی بنیادوں سے نکال دیے جائیں تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد جو تبلیغ کا جو عظیم کام ہے وہ صحابہ کرام نے انجام دیا. جیسے سرکار کے پردہ فرمانے کے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ اس حالت میں منصب خلافت پر وہ بیٹھی ہیں سید صدیق اکبر کی ذات مقدسہ کہ ہر طرف جو ہے فتنے ہی فتنے تھے. منکرین زکوٰۃ کا فتنہ الگ تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے. اس طریقے سے جو ہے کیا مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کر لیا، اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی جمعیت ہو گئی تھی. تو اس حالت کے اندر جو ہے صدیق اکبر نے منصب خلافت کو سنبھالا. اب ذرا غور کیجئے کہ اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا وہ فرمان، وہ حدیث مجھ کو یاد آ رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر اس وقت سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اگر منصب خلافت پر فائز نہ ہوتے تو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا ہی نہ بچتا، اللہ کی عبادت ہی نہ کی جاتی. اتنے بڑے یہ کلمات ہیں، بہت یعنی کہ ایک وزندار کلمات ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ ایک منصب پر فائد ہونا ان کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ یہ کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر صحابہ کرام نے ان کی پیروی کی، اور ان کی پیروی کرنے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جو ہے اسلام اس قدر جو ہے بلند ہو گیا اور اسلام کی عمارت اتنی بلند ہو گئی اور اسلام کا جو درخت تھا اتنا تناور ہو گیا کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان نفوس قدسیہ پر تان کرنے والا آپ کو بہت ملے گا. امام راضی کا مجھ کو قول مل رہا ہے اس طریقے سے نبراس کے اندر شرح قید کی شرح جو نبراس ہے اس کے اندر امام راضی نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اگر جو ہے یہودیوں سے کہا جائے کہ آپ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے جو صحابی تھے وہ سب سے بہتر ہیں. عیسائیوں سوال کیا جائے آپ کی نگاہوں میں سب سے بہتر کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے وہ جو ہے سب سے بہتر تھے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو رافضی کہا جاتا ہے، اہل تشیع کہا جاتا ہے، ان سے اگر سوال کیا جائے تو یہ اہل تشیع، امام راضی کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اہل تشیع اور رافضی جو ہے یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 صحابہ کے علاوہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، سب کے سب دائرہ اسلام سے ہی نکل گئے تھے. ذرا غور کیجئے 3-4 صحابی جو نام ابو ذر غفاری، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود ہیں، یہ 3-4 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ سب کے سب جو ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے. ذرا غور کیجئے کہ اگر ان نفوس قدسیہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو قرآن جو ہے ہم تک منتقل ہوا ہے وہ صحابہ کے ذریعے منتقل ہوا ہے، احادیث کا جو مجموعہ ہے ذخیرہ ہے وہ صحابہ کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے. اگر ان نفوس قدسیہ کو جو ہے اگر ہٹا دیا جائے تو اسلام کی عمارت یقیناً منہدم ہو جاتی ہے، بنیادی اساس کو ہی ہٹا دیا جائے گا. بالکل. اور پھر حضرت یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ جو کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور اسلام کی بنیاد رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرے. بالکل بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا حضور، بات چل رہی ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے، تو ایک بات ہمارے سامنے ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ اکرام تھے وہ قطعی جنتی ہیں، کہ ان کے حوالے سے جنتی ہونے پر کسی کو کوئی کلام نہیں. باقی صحابہ کے جنتی ہونے کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی سوال اپنی نوعیت کا بہترین سوال ہے. بعض لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوا کرتی ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے اس سوال سے گزشتہ سوال کے جواب میں، کہ بعض لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 صحابہ کے علاوہ سب کے سب معاذ اللہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید کا واضح فرمان ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے ان نفوس قدسیہ صحابہ کے بارے میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جنت کا وعدہ فرما دیا. یہ لفظ جو ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام سے کل سے اللہ نے وعدہ فرمایا. حسنہ سے مراد مفسرین نے اس بات کو بیان کیا حسنہ سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ سے جو ہے جنت کا وعدہ فرمایا. جس طریقے سے جو ہے آج کل ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ جو ہے اسی آیت کی ترجمانی ہی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اور پھر میرے آقا کے فرمان کی طرف آتے ہیں تو آقا میرے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تمس النار من رعانی، کہ جس نے میری زیارت کی جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں. اللہ. اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا
جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی کہ تابعی کی بات ہو رہی ہے، صحابی نے صحابی کو دیکھا، صحابی نے سرکار کو دیکھا. تو صحابی کے بارے میں میرے ارشاد آقا فرما رہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ذرا غور کیجئے کہ قرآن تو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور میرے آقا فرما رہے کہ جہنم کی آگ لا تمسو، چھوئے گی بھی نہیں، جلنا تو دور کی بات ہے، آگ چھوئے گی بھی نہیں ان صحابہ کرام کو. تو اس سے بڑھ کر جو ہے دلیل صحابہ کرام کی جنتی ہونے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ. تو ناظرین محترم، ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ زبان زدام ہے، اور گزشتہ چند سالوں سے جو ہے ایک عقیدہ اہل سنت تو ایک زمانے سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چند سالوں سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت نعرہ ہے. عقیدے کا اظہار جس انداز سے بھی ہو بہت اچھا لگتا ہے. یہاں ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جائیں گے، اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین اکرام، وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے میم ٹی وی پر. آج آپ صحابہ کرام کا اسلام کی اشاعت میں کیا کردار ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ ارشاد رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ صحابہ کرام کی شان بیان فرما رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے جانا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام ہی جنتی ہیں. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، صحابہ کرام کی شان میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے اپنی مجالس میں صحابہ کرام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا تانا زنی کی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال موجودہ حالات کے حساب سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. بالخصوص ناظرین اس سوال کی جواب کی طرف جو ہے وہ ضرور توجہ دیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے لمحہ فکریہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے جو ہے سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، آج انہی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. اور میرے آقا نے اس جو فتنے کا پہلے ہی اشارہ فرما دیا، اور میرے آقا نے اس قسم کے کلمات کو کہنے سے صحابہ کرام کے بارے میں منع فرما دیا. جیسے میرے آقا فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص اگر سونے کے برابر احد کے برابر سونا اگر خرچ کرتا ہے، اور میرا صحابی ایک لپ جو ہے گندم خرچ کرتا ہے، تو یہ تمہارا سونا خرچ کرنا احد کے برابر یہ میرے صحابی کے ایک لپ گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اس طریقے سے دوسرے مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر ان رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم دیکھو لوگوں کو کہ میرے صحابہ کو وہ گالی دے رہے ہیں، تو فوراً ان کو کہو اللہ تعالیٰ تمہارے شر پر لعنت فرمائے، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شر پر لعنت فرمائے. تو یہ جو ہے کلمات. اور تیسرے فرمان میں مجھ کو یہاں پر یاد آ رہا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے تو اہل علم پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں. یعنی کہ دفاع صحابہ میں وہ علم کا اظہار کرنا علماء پر واجب ہو چکا، اور جو ایسا نہ کرے، جو ایسے نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کے معصوم فرشتوں کی تمام مخلوق کی لعنت ہو. اور غور کیجئے کتنے یعنی کہ سخت الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے کہ جب میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگی، برا کہا جانے لگے، تو اہل علم پر لازم ہے کہ محراب و منبر کی سطح ہو، میڈیا سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی جو ہے پلیٹ فارم ہو، اس پلیٹ فارم سے جو ہے دفاع صحابہ کے لیے آواز کو بلند کیا جانا لازم و ضروری ہے. یہاں پر ایک بات میں ایڈ کر دوں، 11 اپریل ایکسپریس کا ایک پروگرام تھا، شاید آپ کے علم ہو، خبردار. اس میں آفتاب اقبال نامی ایک شخص جو ہے وہ ایک مزاحیہ پروگرام کرتا ہے. تو اس میں جو ہے نا اسی قسم کی ایک گھٹیا حرکت کی گئی کہ وہی غزوہ احد کے موقع پر کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو میرے آقا نے مقرر فرمایا تھا کہ تم ان مورچوں کو، 50 صحابہ کو مقرر فرمایا تھا کہ ان مورچوں کو مت چھوڑنا. جب غزوہ احد کے دن جب جو ہے کفار و مشرکین پیٹھ دے کر بھاگنے لگے اور وہ میدان سے جو ہے باہر نکل گئے، تو بتقاضۂ بشریت، کیونکہ صحابی جو ہے وہ بشر ہے، تو اب بتقاضۂ بشریت جو ہے ان کو وہ فرمان مصطفیٰ یاد نہ رہا اور مورچوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور مال غنیمت کو لینے کے لیے وہ آگے بڑھ گئے کہ تمام لوگوں کو دیکھا کہ وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو لہذا یہ بھی اتر آئے نیچے. تو اس واقعے کی طرف اس نے جو اشارہ کیا کہ 4 بندوں کی جب لڑائی ہو جاتی ہے اور کسی کا موبائل فون گر جاتا ہے،
تو لوگ موبائل فون اٹھانے کے لیے لگ جاتے ہیں اور لڑائی وغیرہ کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے، جیسے کہ یعنی کہ موبائل اٹھا کر جیب میں رکھنا، یعنی کہ جس کو آپ عام طور پر جو چوری وغیرہ کہتے ہیں، ہاں، تو اس واقعے کو وہ قیاس کر رہا ہے جیسے کہ غزوہ احد میں معاذ اللہ صحابہ کرام نے کیا تھا، یعنی کہ یہ تجویز دی اس نے. یہ آفتاب اقبال 11 اپریل کا آپ پروگرام اٹھا کر دیکھیں کہ اس کے اندر خبردار پروگرام کے اندر جو ہے اس آفتاب اقبال جیسے شخص جو ہے، جو کہ یہاں پر لوفر ٹائپ کا شخص ہے، جو صرف اور صرف مزاحیہ پروگرام کرتا ہے، اور اس نے جو اس نفوس قدسیہ پر جو ہے اس قدر رقیق عملے کیے. تو ہم جو ہے حکومت پاکستان سے اور بالخصوص میڈیا سے ہم جو ہے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ممتاز قادری جیسے لوگ پھر پیدا ہوں. جی حضرت واقعی اصل میں بات یہ ہے نا کہ نااہل لوگوں کو آگے لاتے ہیں میڈیا پر. اب وہ لوگ جن کی سمجھ نہیں ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی سمجھ ہے، اور وہ اسکالر بن کر جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس قسم کی جب حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب جاہل شخص کو میڈیا پر بٹھایا جائے گا تو وہ اپنی جہالت ہی دکھائے گا. تو خیر صحابہ اکرام کی شان میں کوئی اگر گستاخی کرتا ہے تو اس سے صحابہ کرام کی شان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ وہ شخص اپنی آخرت خراب کر رہا ہے ضرور. حضرت گفتگو دوسری طرف نکل گئی. بات یہ مشاجرات صحابہ کا ہم لفظ سنتے ہیں، مشاجرات صحابہ کے حوالے سے پہلے تو لفظ مشاجرات صحابہ پر کچھ اس کے معنی بتا دیجئے، اور پھر ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ اس پر بات کرنے سے منع کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشاجرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہمی اختلاف، باہمی جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان یاد رکھیے گا، سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تعلق بھی جو ہے جنس بشر سے ہے، وہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں. جی ٹھیک ہے نا. معصوم الخطا جو ہے وہ صرف 2 مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خطاؤں سے معصوم رکھا ہے. نمبر 1 انبیاء کی ذات ہے اور نمبر 2 فرشتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اگر بتقاضۂ بشریت اگر خطا اور جو ہے لغزشیں صادر ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے اس کو آسان انداز سے بیان کیا جائے، نہ کہ اس کو اس طرح بیان کیا جائے کہ جس سے جو ہے لوگوں کے قلب کے اندر نفوس قدسیہ کا بغض اور عناد یا نفرت پیدا ہو. تو مشاجرات کا مطلب باہمی اختلاف و باہمی جھگڑے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اب جو ہے مشاجرات صحابہ میں کے بارے میں جو تعنہ کرنے سے یا گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. علم کلام کی تمام کتابیں، جتنی بھی کتابیں اب اٹھا لے، شرح عقائد کی شرح جو نبراس اٹھائیں، شرح فقہ اکبر ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی علم کلام کی کتب ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر آئے تو اس ذکر کو جو ہے خیر کے ساتھ ہی بیان کیا جائے. اور باہمی اختلاف بالخصوص آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ اہل تشیع رافضی حضرات جو ہیں وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کو لے کر گفتگو کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں بھی صحابہ کرام باہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جنگ صفین کے اندر بھی صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا. تو اس قسم کی جو ہے باہمی اختلاف اور جھگڑے ہوئے، تو اس کو بنیاد بنا کر یہاں پر لوگ جو ہے صحابہ کرام کی شان میں جو ہے تانہ دنی کرتے ہیں. تو اس سے علماء نے جو ہے کف لسان کا حکم دیا ہے کہ اپنی زبانوں کو روکیں، اور صحابہ کرام کا جب بھی ذکر ہو وہ خیر کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ذکر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نیگیٹو، ایک منفی انداز میں بیان کیا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، تو توحید کو بیان اس طرح کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا انبیاء کی شان میں گستاخی ہو. اس طریقے سے رافضی کو دیکھ لیجئے کہ وہ جو ہے مولا کائنات کی جو ہے فضیلت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حب علی، گویا کہ بغض جو ہے دیگر معاویہ کا نام ہے، کہ حب علی کو اس طرح بیان کرنا کہ جس سے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ کم ہو جائے، پست ہو جائے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ فضائل کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر پھر مشاجرات صحابہ کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح انداز میں کہ یوں سمجھ لیجیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نفوس قدسیہ کی نفرت کو پیدا کیا جائے. تو یہ بالکل بھی جو ہے درست نہیں ہے، علماء نے اس کو منع فرمایا ہے. ماشاءاللہ. تو محترم ناظرین، ہم نے جانا کہ حضرات صحابہ اکرام کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جائے گی تو یہ بات واضح رہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اور عشرہ مبشرہ تو قطعی جنتی ہیں. تو اس حوالے سے مزید جو ہے ہم گفتگو کریں گے. اگلے ہمارے ایپیسوڈ جو ہونے ہیں ان میں ہم مزید صحابہ اکرام کے حوالے سے جو خاص ایام ہیں ان میں گفتگو کی جائے گی. آج کا ہمارا
وقت سحر ٹرانسمیشن ہماری یہاں اختتام پذیر ہوئی. میں بے حد مشکور ہوں حضرت علامہ ارشاد رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ کا کہ حضرت ہماری دعوت پر ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمیں وقت عنایت فرمایا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے رہا ہے انعام جاویدانہ